اماموں بہت ظلم کر رہے ہیں اماموں کے اوپر، بلا وجہ اچھے خاصے امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ایک نمازی یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ بال بچے دار آدمی ہے، امامت کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. کسی بال بچے دار آدمی کا 2-4 مہینے بھی گھر پہ خالی رہ جانا کتنی بڑی مصیبت ہے بتائیے. اس کے پاس کوئی جائیداد نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، اس کا بال بچے ہوں، آپ نے نکال دیا، پھر کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. ایسے کئی میرے پاس فون آئے ہیں، سمجھے آپ، پریشان ہیں. ایک امام صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کرایہ خرچ کر کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں. مجھے نکال دیا مسجد سے، جگہ مل نہیں رہی. سمجھا؟ یہ سب وہ ظلم ہے جو مسلمان پہ کر رہا ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کما تکونون یعمر علیکم، جیسے تم ہو جاؤ گے ویسے ہی تم پر حاکم بھیجے جائیں گے. یہ مت دیکھا کرو حکومت کس کی ہے، حاکم کون ہے، کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. یہ بھی دیکھا کرو کہ تم نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے. سمجھا؟ بال بچے دار امام، کوئی کمی نہیں. اچھا چھوٹی موٹی کمیاں ہو نظر انداز کر دی گئے. چھوٹی موٹی کمی سب میں ہوتی ہے. آپ کی بیوی ہو، آپ کا بیوی کا شوہر ہو، آپ کے اولاد ہو، آپ کے پڑوسی ہوں، رشتے دار ہوں، آپ کے پارٹنر ہوں، آپ کو سب باتیں اچھی نہیں ملیں گی. کوئی نہ کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف بھی ملے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا جو ہے یہ نبھانے کا نام ہے. دنیا ایک دوسرے کو نبھائیے. تو بہت چل رہا ہے یہ معاملہ گاؤں کے اندر، جگہ جگہ اچھے خاصے اماموں کو، بھلے آدمیوں کو، بلکہ جو ویسے ہوتے ہیں نا جو چالاک قسم کے، زیادہ بولنے والے، زیادہ سمجھے آپ بہت اچھی آوازوں والے، اور مطلب یہ کہ بہت تیز سرار قسم کے، ان کو نہیں بلکہ بھلا آدمی کوئی مل جاتا ہے تو اس کی بہت ناقدری کرتے ہیں. سمجھے آپ، ظلم کر رہے ہیں، نکال دیتے ہیں اس کو. مسجدوں میں بھی میں نے یہ بھی دیکھا کچھ لوگ تو ایسے دیکھے کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جب نمازی بنے تو خرافاتی بن گئے. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. جب مسجدوں میں آنا شروع ہوا تو ایسے نمازی بنے کہ تھوڑے دن نماز پڑھ لی تو ان سے نماز برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ اب انہوں نے نماز پڑھ لی، اب وہ نمازی ہو گئے، حاجی ہو گئے. اب وہ مسجد کی تھوڑی خدمت کر لی، کبھی جھاڑو لگا دی، کبھی کوئی کام کر لیا. اب انہیں کمیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ایسا، وہ ویسا، وہ ویسا، امام میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، یہ دنیا بھر کی باتیں کرے گا اور نمازی بن کر کے خرافاتی بن جائے. کوئی نمازی خرافاتی ہو جاتے ہیں. سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نمازی بنائے، خرافاتی نہ بنائے. خدمت گزار بنائے، عہدوں کا طلبگار نہ بنائے کہ ہماری بات مانی جائے، جو ہم کہیں وہ ہو، ہماری چلے. نہیں، انہیں یہ چاہیے ہماری چلے نہ چلے، خدا کا گھر آباد رہے. ایک بزرگ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا شہر کے، پرانی بات، کہ ایک مسجد کا مقدمہ چل رہا تھا وقف بورڈ میں. متولی کے دعوے دار تھے کئی لوگ، ہم متولی بنیں گے، ہم بنیں گے. تو وہ وقف بورڈ کے جو سیکریٹری تھے مسلمان ہی ہوتے ہیں اکثر، تو وہ معائنہ کرنے کے لیے آئے، انکوائری کرنے. محلے میں 3 دن رہے. ایماندار آدمی تھے، رشوت خور نہیں تھے. انہوں نے مسجد میں رہ کر کے 2-3 دن نماز پڑھی اور کسی کو بتایا نہیں کہ میں وقف بورڈ کا سیکریٹری ہوں. ایک دن انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے اندھیرے میں ایک بڑا سا کنکر پتھر اٹھایا اور مسجد کے دروازے پہ ڈال دیا. ایک صاحب آئے نماز کے لیے، اندھیرے میں ٹھوکر لگ گئی، بکتے چلے گئے. کس نے ڈال دیا، کون بدتمیز ہے، کیا ہے، کیسے کیسے لوگ، کہاں ڈال دیا، بکتے چلے گئے. دوسرے آئے، بکتے چلے گئے. تیسرے آئے، بکتے چلے گئے. کس نے ڈال، جو آیا اعتراض کرا. ایک غریب آدمی آیا، اس نے وہ منہ سے کچھ نہیں کہا، اس نے کنکر اٹھا کر کے ایک طرف کو رکھ دیا. نہ کسی پہ اعتراض کیا، نہ کسی کو برا بھلا کہا، اور جو کرنے کا تھا وہ کام کیا. کنکر اٹھایا اور رکھ دیا ایک سائڈ میں اٹھا کر. اب وہ سیکریٹری صاحب جو تھے وقف بورڈ کے، انہوں نے محلے کے لوگوں سے کسی نے معلوم کر لیا کہ اس کا نام کیا ہے،
اور انہوں نے جا کر کے اسی کے نام کا روانہ بھیج دیا کہ وہ شخص کو متولی بنا دیا جائے اسی کے نام کا جس نے کنکر اٹھا کے رکھا تھا. تو کچھ لوگ خالی تنقیدی ہوتے ہیں، آلوچنائیں کرتے ہیں، یہ کمی وہ کمی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، مسجدوں میں بھی اور جگہوں پر بھی. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم متولی ہیں، کہ سیکریٹری ہیں، خزانچی ہیں، ممبر ہیں، ہم چیئرمین ہیں، بلکہ ان کو مخلوق کی خدمت سے محبت ہوتی ہے کہ ہم سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، خدا کے گھر کو یا کسی بھی انسان کو ہم سے نفع پہنچ جائے، یہ ان کے دل کی تمنا ہوتی ہے. اور یہ سب سے بڑا عہدہ ہے کہ آپ سے کسی مخلوق کو خدمت مل جا کر مر جاؤ. اللہ تعالی ہم آپ سب کو عہدوں کی تمنا سے باز رکھے اور خدا کے گھروں کی اور خدا کی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے.